بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا آپ نے کیسا کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں بنا دیا ان کے داؤ کو سرتاپا غلط. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجا ان پر پرندوں کو غول در غول. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھینکتے تھے وہ ان پر کنکر پتھر کنکر سے. فجعلہم کعصف مأکول، پس بنا دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. یہ سورہ فیل مکی صورت ہے، اس کی 5 آیات اور 1 رکوع ہیں. اس کے مضمون کے متعلق گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ اس کے اندر اصحاب فیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اصحاب فیل کا واقعہ کل بیان کیا گیا تھا، چند چیزیں رہ گئیں، اس لیے دوبارہ اس کو نقل کریں گے کل والے واقعے کو. واقعہ طویل ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ نقل کیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ یمن کے اوپر حمیر قوم، اس کی بادشاہت تھی، یعنی بادشاہ ان کی قوم میں سے آتے تھے یمن کے اوپر. تو ان کا ہی بادشاہ تھا آخری ذو نواس، اس کا نام تھا ذو نواس. مشرک قوم تھی، بادشاہ مشرک تھا. اس نے اس وقت کے جو اہل حق مذہب تھے، عیسائی مذہب والے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، بت پرستی نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کو سزا دی. اس نے خندق کھدوائی اور اس کے اندر تمام عیسائیوں کو، نصارہ کو اس خندق کے اندر آگ جلائی. اس خندق کے اندر تمام عیسائیوں کو پھینک دیا، جلا دیا. تو اس میں سے 2 عیسائی کسی طریقے سے بچ کر شام کی طرف چلے گئے. ملک شام کے بادشاہ کے پاس گئے، اسے کہا کہ اس طرح نصارہ کے اوپر ذو نواس نے ظلم کیا ہے، اس ظلم کا آپ بدلہ لیں، انتقام لیں. تو شام کا جو بادشاہ ہے وہ ماتحت تھا شاہ حبشہ کے. حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کے ماتحت ہوتا ہے. تو اس نے شاہ حبشہ کو خط لکھا کہ اس طرح ظلم ہوا ہے نصارہ کے اوپر اور اب ہمیں انتقام لینا چاہیے. تو شاہ حبشہ نے کہا ٹھیک ہے انتقام لو، اور اپنے 2 کمانڈروں کو بھیج دیا. ایک کا نام تھا ابرہہ، ایک کا نام تھا ارباط. دونوں کمانڈر گئے ملک یمن کے اوپر، انہوں نے حملہ کیا، بھرپور حملہ کیا. اس کے نتیجے میں یمن کو انہوں نے فتح کر لیا. وہ ذو نواس جو بادشاہ تھا وہ اس ملک سے بھاگ گیا، دریا کی طرف گیا، وہاں غرق ہو گیا، مر گیا. تو اب ابرہہ اور ارباط جو 2 کمانڈر گئے تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا، ان کی آپس میں کوئی گڑبڑ ہوئی، ان کی آپس میں جنگ ہو گئی. ان میں سے ایک دوسرے پر غالب آ گیا. ابرہہ جو تھا اس نے ارباط کو قتل کر دیا، ابرہہ غالب آ گیا. تو اب ابرہہ کو ہی یمن کا گورنر بنا دیا. شاہ حبشہ نے ابرہہ کو یمن کا گورنر بنا دیا. اب اس نے جب گورنر بن گیا، یمن میں حکومت اس کو مل گئی، تو عرب لوگ جو تھے وہ حج کے لیے بیت اللہ جایا کرتے تھے، مکہ مکرمہ جایا کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ میں یہاں پہ ایک عظیم الشان کنیسہ بناؤں گا کہ لوگ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ مکہ مکرمہ نہ جائیں،
بلکہ ادھر ہی آ کر حج کریں۔ اس کی عظمت اور شان و شوکت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں پر اس کنیسہ کا رعب ہو، لوگ ادھر آئیں، بیت اللہ کی طرف نہ جائیں۔ اس نے یہ فیصلہ کیا، اس کے اس فیصلے کی وجہ سے پورے عرب کے اندر غصے کی اور غم کی لہر دوڑ گئی، اور بیت اللہ، اگرچہ عرب والے جو لوگ ہیں، عرب والے جو لوگ اگرچہ وہ شرک کی طرف جا رہے تھے، بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن اپنے آپ کو وہ دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا تھا اس کی خدمت کرتے تھے، تو اس لیے ان کو غم و غصہ تھا اس بات کے اوپر، اس فیصلے کے اوپر۔ تو عرب کے تینوں قبیلے جن کا نام عدنان، قحطان اور قریش تھا، ان کو بہت غم و غصہ ہوا، ان کو بہت غصہ آیا اس کے اس فیصلے پر۔ تو اسی دوران اس نے کنیسہ تعمیر کر لیا، جو ابرہہ تھا اس نے کنیسہ تعمیر کر لیا، اور کہتے ہیں کہ بہت عظیم الشان جو ہے اس نے عمارت بنائی، اور سونے چاندی سے اس کا تزئین اور عیش کا کام کیا، اور اس کنیسہ کی بلندی اتنی تھی کہ کوئی شخص نیچے سے کھڑے ہو کر اس کی بلندی تک نہیں دیکھ سکتا تھا، یعنی اتنا بلند اس نے کنیسہ تعمیر کیا۔ جب تعمیر ہو گیا تو اس نے اعلان کیا کہ اب لوگ مکہ مکرمہ بیت اللہ نہیں جائیں گے حج کے لیے، اب لوگ ادھر آیا کریں گے حج کے لیے۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو تمام عرب لوگ جو تھے ان کو پہلے ہی غصہ تھا اس کے اوپر، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کا جو ہے مقابلہ کریں گے۔ بلکہ اس سے پہلے کچھ لوگ عرب میں سے وہ یمن میں آئے تھے مسافر بن کر، انہوں نے کنیسہ کے قریب، ایک روایت کے مطابق انہوں نے کنیسہ کے قریب اپنی ضرورت کے لیے آگ چلائی، وہ آگ جلتی رہ گئی، آگ زیادہ ہوئی، کنیسہ کو لگ گئی، جس سے بہت اس عمارت کو نقصان ہوا۔